اسلامیہ آج کی اس محفل محبت میں گزشتہ سے منسلک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ کسی کے ماحول میں ہمت نہ ہارو، بس ہمتی نہ کرو، بس اللہ اس کے رسول کے دین پر سچے دل سے قائم ہو جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمام دنیا میں ضرور تمہیں غالب فرما دے گا۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے جنگ احد کا وہ عظیم معرکہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی بہترین سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے صحابہ اکرام کی 50 نفری پر مشتمل احد کے پہاڑوں پر متعین فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس پہاڑ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ پہاڑ ایک ایسے تنگ راستے سے ہو کر آتا تھا کہ دشمن اگر اس تنگ راستے سے ہو کر پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور اوپر پہاڑ سے نیچے مسلمانوں کو حصار میں لے کر اور سامنے کی فوجیں بیچ میں لے کر اور دونوں طرف سے اگر تیروں کی بارش ہوتی تو مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ اسی کے مد نظر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ خواہ کوئی صورت ہو پہاڑ مت چھوڑنا۔ صحابہ اکرام نے ان 50 آدمیوں پر مشتمل سالار بنا کر کے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو متعین فرمایا اور ان کو جھنڈا دیا۔ عبداللہ ابن جبیر سمجھاتے رہے لیکن یہ 50 جو جاباز سپاہی تھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو فتح قریب آ گئی، دشمن بھاگ رہے ہیں، اس پر توجہ دے دی، اللہ کے پیارے نبی کے فرامین پر توجہ نہ ہو سکی۔ توجہ تھی کہ اب تو دشمن بھاگ رہے ہیں، جلدی سے مال و اسباب کو سمیٹو۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی کا وہ ارشاد کہ خواہ کچھ بھی ہو اس پہاڑ کو نہ چھوڑو، پوزیشن نہ چھوڑنا، پوزیشن پر برقرار رہنا، لیکن توجہ اس پر نہیں تھی، جبکہ عبداللہ ابن جبیر اس کے سالار اعظم کی حیثیت سے توجہ دلا رہے تھے لیکن توجہ نہ ہو سکی۔ خالد ابن ولید جو بہترین سپہ سالار تھے اور بہترین جنگجو تھے، کفر کی حالت میں تھے، مشرکین کی طرف سے تھے، ابو سفیان کی سرکردگی میں اسلام کے چاہنے والوں سے جنگ لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ خالی ہے، آدھی فوج کو لے کر کے پیچھے سے ہو کر وہی تنگ راستے سے پار ہو کر کے پہاڑ پر آ گئے اور اوپر سے تیروں کی بارش کرتی، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول نے جنگ سے پہلے جو نقشہ پیش کیا تھا وہ ہوا۔ اور جب سامنے کی بھاگتی ہوئی مشرکین کی فوجوں کو دیکھا کہ اوپر سے ہمارے لوگ تیر برسا رہے ہیں، بھاگنے والی فوج بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اب سامنے سے بھی دشمن، پیچھے سے بھی دشمن، ہر طرف سے مسلمان نہ تھے کہ مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ لیکن پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا کو اٹھاتے ہیں اور جب تک شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی، یہ غلط پروپیگنڈا کہ لوگ شکار ہو گئے، ماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ جب پروپیگنڈا پھیل گیا، یہ افواہیں ہر جگہ سے سنائی دینے لگی،
مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے. کہا کہ جب باقی اسلام نہ رہے تو اب زندہ رہ کر کیا فائدہ ہوگا. ایسی صورت میں سب سے پہلے پیارے نبی کے چہرے پر جن کی نظر پڑی تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ کے پیارے رسول نہیں ہیں مگر اللہ کی طرف سے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اور کوئی نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر یہ جنگ میں مارے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے؟ جب یہ صدا قرآنی الفاظ میں باز گشت ہونے لگی کہ اللہ کے پیارے رسول اگر جنگ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد شہید ہو گئے, اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ حی ہے اور قیامت تک اور ہر دور میں اللہ کو موت آنے والی نہیں, وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. جب یہ حوصلہ کن باتیں جس کے ہم بنتے ہیں وہ تو زندہ ہے, وہ حی اور قیوم ہے, اور اللہ کے پیارے نبی اللہ کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کو موت و زندگی سے ہمکنار کیا جاتا ہے, لیکن جس کی بندگی کے لیے ہم کو پیدا کیا وہ زندہ ہے. لوگوں کے اکھڑنے والے قدم پھر سے جم گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. اسی جنگ میں اللہ کے پیارے نبی کے سامنے کے 4 دندان مبارک کے کنارے تلوار کی ضرب سے شہید ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ناکاری تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بوریا کھجور کی پتیاں جلا جلا کر کے رات بنا کر اس زخم پر بھرتی اور پانی سے دھوتی جاتی. ایسی صورت میں صحابہ اکرام پھر کامیاب ہوئے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہمارے تقدیر میں پسپائی نہیں ہے, ہماری تقدیر میں ہار نہیں ہے, ہماری تقدیر میں جیت ہے. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم ہمت پستی سے کام نہ لو, تم جوان مردی سے کام لو, تم حوصلہ افزا کن جو ہے عملی اقدام کرو, ایک طرف دعا بھی کرو, ایک طرف تدبیر بھی کرو, کوئی غم نہ کرو, تم ہی غالب آؤ گے, شرط ہے کہ مومن بن جاؤ. صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو توجہ میں نہ لائی تو ایسی صورت میں جو نئے صحابہ 50 آدمیوں پر مشتمل پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے آ رہے, توجہ نہ گئی, توجہ نہ ہوئی. اللہ کو دکھانا تھا کہ میرے نبی وہ کمانڈر ہیں کہ دنیا کا کوئی کمانڈر کوئی حکم دیتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے پیارے نبی جنگ سے پہلے جو جنگ کا نقشہ پیش کر دیتے ہیں, دنیا اپنے چکر کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی کے احکامات اور آرڈرز میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ان کے فراہمی میں کوئی کمی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم یہ دکھانا تھا, اس لیے فراموش کر دیا. بہرحال میرے محترم جب اس جنگ میں اب بعض لوگ جو نئے اسلام لانے والے تھے, درود شریف پڑھے دیکھیے ہر دور میں حق تنہا ہوتا ہے اور باطل پوری جماعت کے ساتھ حق پر حملہ کر رہی ہوتی ہے, اور اللہ کو یہ دکھانا نہیں کہ چاہے تم جتنے حملے کر لو لیکن حق یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی آنکھوں سے بجھا دے, کبھی نہیں. اللہ کا نور تو ایک دن پوری دنیا پر غالب اور ظاہر ہو کر ہے. ہر دور میں ایسا ہوا. تبھی تو کسی نے کہا ہے نا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ازل یعنی ابتدا. چراغ مصطفی سے شرارے ذهبی
اللہ کے پیارے نبی کے نور سے ابو لہب کی چنگاریاں ہمیشہ تصادم میں رہی، لیکن ابو لہب جس طرح مر گیا اس کی چنگاریاں، شر اور فساد بھی ختم ہو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول زندہ ہیں، ان کا قانون آج بھی زندہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی صورت میں ہم اور آپ اس کو سامنے رکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹنے کے قریب ہو گئے جب اس جنگ میں اللہ کے پیارے رسول اور نفس نفیس شریک ہو کر اس جنگ کو غزوہ کا نام دیا گیا، یعنی غازیوں کی جماعت غزوہ کا نام دیا گیا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ آج مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، لیکن جب اللہ کے پیارے رسول کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ شہید ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے۔ ایک روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھ لیا کہ اللہ کے پیارے نبی رسول ہیں، کیا ہیں؟ اور رسول کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اور قرآن کا ارشاد ہے اے میرے محبوب اب آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، اللہ خود آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، سیدنا ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ قرآن کی آیت آئی، پھر اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے پیارے نبی صرف نبی نہیں رسول بھی ہیں۔ نبیوں کو ان کی قوموں نے، بنی اسرائیل نے قتل کیا، لیکن شاہد ہے قرآن کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول آئے کبھی بھی ظالموں کا ان پر قبضہ نہ ہو سکا، ظالموں کو ان پر مسلط نہ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا میرے نبی جب رسول بھی ہیں تو کبھی شہید نہیں ہو سکتے، دشمنوں کے ہاتھ کبھی قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی جب رسول ہیں تو دشمنوں کے ہاتھ کبھی شہید اور قتل نہیں ہو سکتے۔ اب جب نظر پڑ گئی تو ان کی بات صحیح ہو گئی، کیونکہ قرآن کا ارشاد تھا، ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر اللہ کے پیارے نبی جنگ کے وقت میں دشمنوں کے ہاتھ قتل ہو جاتے تو قرآن کی آیت غلط ہو جاتی اور قیامت تک کے لیے اسلام ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کو یہ اعلان کر دیا، اس نے اللہ کو یہ منظور تھا کہ دشمنوں کو چاہے جتنا برا لگے لیکن اللہ کا یہ نور پوری دنیا میں روشن ہو کر رہے گا، چاہے وہ اپنی پھوپھوں سے، کمزور پھوپھوں سے جتنا بچانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑی، پھر اعلان کیا، اور اعلان کیا تو مسلمانوں کے پورے میں قدم کے جم گئے، اور حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو پھر معاملہ کیا تھا وہ سنیے۔ ایک عورت حضور کے قتل کی خبر سن کر کے بہت بے چین ہو کر کے گھر سے نکل پڑی، چادر کیا اور پورے چادر میں محفوظ ہو کر لپٹ کر آئی۔ کسی نے کہا کہ کس کی تلاش میں جا رہی ہے، بڑا خطر معاملہ آ گیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے پیارے نبی کی پوری تفصیل نہیں معلوم، مگر تیرا باپ جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آگے بڑھی، کہا کہ ایک بات بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں؟ کہا ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہے، بھیڑ بہت ہے، معاملات بڑے الٹے ہوئے ہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ تیرا بھائی جنگ میں شہید ہو گیا۔ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آگے بڑھتی ہے، کسی نے کہا کہاں چلی ہے بھیڑ میں؟ کہا کہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ کسی نے کہا کہ تیرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر قدم آگے بڑھاتی، کہا کہ ضعیفہ آپ کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ کسی نے پھر آگے بڑھ کر کے کہا تیرا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے، شوہر بھی شہید، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، اور جو ہے بھائی بھی شہید، چاروں شہید ہو چکے۔ اور جب قریب گئی اللہ کے پیارے نبی کے چہرے پر نظر پڑی اور دیکھا کہ میرے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر نظر پڑ گئی، باپ شہید ہو گیا، غم غلط ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، غم غلط ہو گئے، بیٹا شہید ہو
گیا، غم غلط ہو گئے، شوہر شہید ہو گیا، غم غلط ہو گئے، آپ ہیں تو اب کوئی غم موجود نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تیرے 4 ستون گر گئے، تجھ کو کوئی غم نہیں؟ کہا کہ ستون گرے کہاں ہیں؟ کل قیامت کے دن رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ شہید کی بیٹی کہاں ہے، تو میں ہی نکلوں گی نا۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ شہید کی بیوی کہاں ہے، تو میں آگے بڑھوں گی۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ شہید کی بہن کہاں ہے، تو میں آگے بڑھوں گی۔ اور رب کائنات کا اگر یہ اعلان ہو گیا کہ شہید کی ماں کہاں ہے، تو میں ہی آگے بڑھوں گی۔ اور سنو، تم دنیا والے سیاست پر مرتے ہو، تم کو کہا جائے کہ چمچا ہو تو برا لگنا چاہیے کہ دنیا والوں کا چمچا غلط ہوتا ہے، لیکن میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیچھے رہنے والی ہوں، اور جب ان کی اتباع میں ہوں تو اب مجھ کو تم چھلا نہیں بول سکتے، چمچا نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم دین کی اتباع کر رہے ہیں۔ دین کی اتباع کرنے والا، دین کے پیچھے رہنے والا، جس کو دنیا کے پیچھے رہا جائے تو تم چھلا کا نام دیتے ہو، ہم تو وہ ہیں یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اور تم چھلا، آپ کو کہا جائے کہ آپ بزرگان دین کے تم چھلا ہو، علماء کے تم چھلا ہو، تو فخر سے کہتے کہ قرآن تم نے نہیں پڑھا۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ذَنبِكَ۔ میرے محبوب، بے شک اللہ نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، فتح کی۔ اس وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہوں۔ ذنب کا اسی کو ہندی لفظ میں دم چھلا کہا ہے۔ ہندی میں یہ دم چھلے کن کے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی۔ اب اس کو دوسرے معنوں میں سوچیے۔ آپ نے پتنگ اڑانا عبث اور بیکار ہے۔ کیا ہے؟ پتنگ اڑانے میں فتنہ فساد، جھگڑا، لوٹ اور جان تک چلی جاتی ہے۔ لوٹ کر گئی، لوٹنے میں جان تک چلی گئی، لوٹا دوسرے کا مال میں لوٹ کی عادت پڑتی ہے جو حرام کیا ہے؟ پتنگ کو دیکھیے، سمجھایا کہ حرام ہے، اس لیے میں اب اس تشریح کے بعد کہہ رہا ہوں پتنگ کو دیکھیے۔ ڈائریکٹ کہتا کہ کوئی سمجھتا کہ ممبر پر پتنگ کا نام دیا مولانا صاحب نے تو اڑانا جائز ہوگا، اس لیے میں نے تشریح کرتا۔ پتنگ کی دم بھی ہوتی ہے۔ پتنگ جیسے جیسے آگے جاتی ہے، بائیں اڑی تو دم بھی بائیں اڑی، دائیں گئی تو دم بھی دائیں گئی نا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر اس کی دم کٹ جائے تو صرف اس کی دم جو کاغذ اور پلنگوں سے پر مشتمل ہوتی ہے، کوئی خریدے گا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، اس کی دم کوئی خریدے گا؟ لیکن پتنگ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو، پتنگ کے ساتھ تو جوڑ دیا جائے تو بلا تشبیہ و تمثیل قرآن نے ہمیں کہا لِذَنبِک، میرے محبوب یہ تمہارے جو پیچھے اتباع کرنے والے ہیں، تمہارے وسیلے سے اللہ ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ نے ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کا اعلان جو فرمایا، اس کے لیے ضرورت تھی کہ ہم نبی سے چپکے رہیں۔ جب نبی سے چپکے رہیں گے تو ہماری بھی قیمت ہوگی، اور نبی سے کٹ جائیں گے تو ہماری کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس پرفتن دور میں ضرورت ہے سروں کو جگاڑ کر کے مجمع پیش کرنا۔ سروں کو آپ نے جگاڑ کیا، پورے ہندوستان میں بہت سارے سر اکٹھے ہو گئے، کامیابی ملی؟ اب تک کامیابی کے اثرات ہی نظر آ رہے ہیں، اثرات نظر آ رہے ہیں۔
اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے انکار اس لیے کہ جو ظالم حکومت کل تک میڈیا کو بیان دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتی تھی اور اس زمانے کا فرعون سمجھتی تھی یہ حکومت اپنے آپ کو کہ ہم کسی کو جواب کیوں دیں، وہ آج رات دن آ کر کے میڈیا پر صفائی پیش کر رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کے دورے ظالمانہ حکمرانی کو دیکھیں، کبھی اس نے میڈیا کے سامنے آ کر کے بیان نہیں کیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن آج رات دن بیان چل رہے ہیں، رات دن بیان چل رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ظالم کی چولیں ہل گئی ہیں اور بکھلا کر کے لوگوں کو سمیٹنے اور ناجائز الفاظ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اثرات ہیں، ہمت مت ہاریں، اثرات ہیں، لیکن حقیقی کامیابی کب ملے گی؟ ذرا اس پر توجہ دیجیے۔ حقیقی کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم کو اسی کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ آپ قرآن کا قانون دیکھیں، آپ حدیث پاک کا قانون دیکھیں۔ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پیلر ہے۔ جب نماز دین کا پیلر ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس پیلر کو کھڑا کیا، قائم کیا، اس نے دین کو کھڑا کیا۔ جس نے اس پیلر کو کھڑا کیا اور جس نے اس پیلر کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب توجہ سے سنیے، دن بھر میں 5 مرتبہ ہم نے دین ڈھایا نا، زور سے بولیے، دن بھر میں 5 مرتبہ ہم نے دین ڈھایا، 5 مرتبہ، تو ہم دن بھر میں 5 مرتبہ دین کو ڈھائیں تو اردو کے اعتبار سے 360 کو 5 سے جب ضرورت کیجیے تو ہزاروں مرتبہ ہم نے دین کو ڈھایا، اور سال میں ایک بار اسی دین کے ڈھانے والوں کا مکان ڈھایا ہے۔ بولو، سال میں اسی دین کے ڈھانے والوں کے مکان، دکانیں ڈھائی نہیں، دین کو ڈھایا گیا، دکانیں ڈھائی نہیں، دین کو ڈھایا گیا، مکان کو ڈھائے گئے۔ تو ہم جب دین کو اتنی بار ڈھالیں، اس کو گرائیں، منہدم کریں، زمین بوس کریں، تو اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت اٹھے گی نہیں اٹھے گی؟ اور جب اسی کا وبال، ہمارے کیے کا وبال اللہ نے نہیں کھایا، ہمارے کیے کا وبال، ہمارے ہاتھوں فبما کسبت ایدیہم، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، اب اسی کا رزلٹ آیا کہ ہمارے مکان کھائے جا رہے ہیں، ہم کو اپنے ملک سے بے وطن کیا جا رہا ہے، اپنے وطن سے نکالا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہم کہیں مولا ہم تو مسلمان ہیں، آج ہم ہی کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ اور رب کی طرف سے کہیں آواز آ گئی کہ تو نے دن بھر میں 5 مرتبہ اسلام کے دین ستون کو اٹھایا تھا، دین کے ستون کو اٹھایا تھا، تو نے ہوش نہیں کیا، آج تیرے مکان کھائے گئے تو واویلا کر رہا ہے۔ تو اگر اپنے معاملے میں مخلص ہوتا، اللہ کے دین کو نہ ڈھاتا، اسلام کے دین کو قائم کرتا، تو کوئی تیرے مکان کو ڈھانے کی ہمت نہیں کرتا، کوئی تیرے دکان کو ڈھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو ضرورت یہ پڑی اہل سیاست میدان کو بھرے۔ ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہماری عورتیں اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو قائم کرے، نماز کا ستون کھڑا کرے، دین کا ستون کھڑا کرے، ہمارے گھر مسجد میں آ کر کے دین کا ستون کھڑا کرے، تو ظاہر ہے ہمارا مکان بھی بچے گا، ہماری عبادت گاہیں بھی بچے گا۔ دنیا والے جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیجیے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے دین کو ڈھایا ہے، آج ہمارے مکان بھی ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس دین کو بے گھر کیا ہے۔ ہمارے گھر میں دین ہے، ہمارے گھر میں اسلامی قانون ہے۔ آج بہنیں جوان ہو کر کے شادی کے دن گن رہی ہیں،
لیکن بھائی چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا چچیرا بھائی، ان بہنوں کی جوانی جو بڑھاپے میں کھل رہی ہے، دوسروں پر روپیہ لٹا سکتا ہے لیکن اپنی چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھا زاد، بہنوں پر پھوپھی زاد، بہنوں پر روپیہ نہیں لٹا سکتا، خرچ نہیں کر سکتا۔ بتائیے جب ہمارے گھر میں اسلام باقی نہیں ہے تو باہر کیسے اسلام باقی ہے؟ آج ہمارا نوجوان اپنے باپ کی توہین کر رہا ہے، بیویوں کو باپ پر اہمیت دے رہا ہے۔ جب اسلام ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو باہر میں کیسے محفوظ کرے گا؟ آج ہمارا باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، جب گھر میں اسلام باقی نہیں ہے تو باہر میں کیسے رہے گا؟ آج شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اگر بیویاں مضبوط ہیں تو شوہر پر ظلم کر رہی ہیں۔ جب اسلام کو ہم نے گھر میں باقی نہیں رہا اور اپنے گھر میں ہم نے اسلام کو نہیں رکھا تو اسلام ہمارے گھر کی حفاظت کی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ سوچیں، آج اہل سیاست جو کر رہے ہیں کرتے ہیں، بھیڑ جمع کرنے کیجیے۔ ایک جمہوری ملک میں رہ کر اپنے آئین کو حاصل کرنا، اپنے قانون کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، اور ہم مرتے دم تک اپنے اس بنیادی حق کی بازیابی کے لیے اور آزادی کے لیے نعرے لگاتے رہیں گے کہ ہمارا بنیادی حق ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال آج 1950 میں ہمارا بنایا ہوا ہندوستان کا قانون، جس کو دیکھنا ہے جا کے جنگ آزادی کے کارناموں میں، اور ہندوستان ایک نئے ہندوستان نامی کتاب میں علامہ حضرت موہانی کے جا کر کی کوششوں کو دیکھیں۔ حضرت موہانی نے جب ہندوستان، ہمارا نیا ہندوستان وجود میں آیا اور انگریزوں کے جبر و استبداد سے آزاد ہوا تو ضرورت پڑی کہ ہمارا بھی کانسٹیٹیوشن، ہمارا بھی دستور، ہمارا بھی قانون ہونا چاہیے۔ اس قانون میں قانون ساز کمیٹی جو بنی، اس میں مسلم لیڈران کی صورت میں اور بھی تھے، جس میں علامہ حضرت موہانی بھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی دفاع کے لیے امبیڈکر کے سامنے تقریریں کی اور ان کو قانون سمجھائے، اور سمجھا کر کے کہا کہ یاد رکھیے اگر مسلمانوں کے قانون کو یہاں پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی تو قیامت تک مسلمان رہے گا، یہ اپنے دنیا کے قانون کا فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، اس کے پاس ایک قانون ہے جس کا نام قرآن ہے، یہ قیامت تک اپنے قرآن پر عمل کر پائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ متاثر ہو کر مسلمان کے حقوق کو بھی اس کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا، اس حقوق کو بھی، یعنی ہندوستان میں جو قانون ہوگا زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، ہندوستان کا قانون جو ہوگا وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، ہندوستان کا جو قانون ہوگا وہ تہذیب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، یعنی کپڑا آپ جیسا پہنیں، کھانا آپ جیسا کھائیں، آپ آزاد ہیں، جس پورے ہندوستان میں جہاں چاہے جائیں آپ آزاد ہیں۔ آپ کی تہذیب کرتا پاجامہ پہننے کی ہو یا آپ کی تہذیب جو ہے دھوتی پہننے کی ہو، آپ آزاد ہیں، آپ کی اس آزادی سے کوئی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود یہ سب سے بڑی جمہوریہ میں ہم اور آپ مل کر رہیں گے۔ یہ تھا ہندوستان کا قانون۔ آج دفعہ 14، دفعہ 15 انگلش میں آرٹیکل 40 اور آرٹیکل 15 پر حملہ ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے حق کے لیے نہیں، اپنے ہندوستان کے دستور کو بچانے کے لیے آج پورے ہندوستان میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ غیر مسلم سمجھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے، ہم اپنے حقوق میں تو اتنے پست ہو گئے ہیں، اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی زمینیں چھین کر کے دوسروں کو دے دی گئی اور ہم آواز تک نہ اٹھا سکے۔ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے طلاق کا قانون جو قرآن میں موجود ہے، آرٹیکل 14 اور 15 پر حملہ ہوا، ہمارے قانون کے خلاف، شریعت کے خلاف قانون بنایا گیا، ہم تو آواز بھی نہیں بلند کر سکے۔ بتاؤ ہم نے اپنے لیے کب آئے؟ ہم اپنے لیے آگے نہیں آئے، آج ہم آگے آئے ہیں اور انقلاب کا نعرہ دے رہے ہیں تو سارے ہندوستان کے پچھڑے ہوئے اور دلت لوگوں کے لیے اور پچھڑے ہوئے مظلوم ہندوؤں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ تنہا مسلمان کی آواز نہیں ہے، دستور بچانے کی آواز ہے، آئین بچانے کی آواز ہے، قانون بچانے کی آواز ہے۔ اس
لیے اگر میڈیا کے سامنے آپ کو بولنا پڑے تو آپ اس میں مسلمان کا لفظ ہٹا کر کے بیان دیں. مسلمان اپنے لیے کہاں نکلا؟ بارہویں مسجد شہید ہو گئے ایک مسلمان بھی نکلا. طلاق کا قانون آ گیا کوئی مسلمان نکلا. کشمیر سے 370 ختم کر دیا گیا ہم نکلے. ہم نہیں نکلے. ہمارے کان پر جھوٹ رکھتے رہیں گے لیکن آج دستور کی بات آئی ہے تو ہم نکلے ہیں. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہندوستان کے دبے کچلے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس طرح بیان میں اس میں مسلمان کا لفظ نہ آئے، نہ کسی پارٹی کا لفظ آئے. پارٹی کا داغ لگ جائے گا تو دنیا کو یہ بتا دیں گے یہ پارٹی والے ہیں، پارٹی لوگ بہکا رہے ہیں، پارٹی والے بہکا رہے. نہیں، نہ پارٹی بہکا رہے ہیں، نہ مسلمان سامنے آیا ہے، پورے ہندوستان کا باشندہ سامنے آیا ہے. اس طرح جب پیغام دیں گے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی پارٹی کا داغ نہ آنا چاہیے، نہ کسی مسلمان کی طرف اس کی نسبت کی جانی چاہیے. یہ ملک سب کا ہے اور سب مل کر کوشش کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمہوریت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس مرتی ہوئی زندگی کو پھر سے زندگی عطا فرمائے. آمین.